تو پچھلے سیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم اور ضمیر میں فرق ہم نے یہ مثالوں سے سمجھا تھا، اور یہاں پر میں نے ضمائر کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ جو اس ہے کہ استوی ابلاندو کن ایل، میں اس سے بات کر رہا ہوں، یہاں پر اس ایل یعنی کہ مذکر کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن استوی ابلاندو کن ایل میں اس سے بات کر رہا ہوں سے مراد ہمیشہ مرد نہیں ہوتا۔ یہاں پر فرض کر لیں آپ کا کوئی گھر میں پالتو جانور ہے، ایک کتا ہے یا پھر ایک بلا ہے، تو آپ اگر اس سے بات کر رہے ہیں تو وہ مذکر ہے، وہاں پر بھی آپ ایل استعمال کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں ایک پالتو طوطا ہے یا پالتو کوئی بھی مذکر چڑا ہے، ایک مثال کے طور پر، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دیگر چیزیں ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آیا ان کا جنس مذکر ہے یا مؤنث۔ اگر مذکر ہے تو ایل لگائیں گے، اور اگر مؤنث ہے تو ایا لگائیں گے۔ یہ ترتیب اسپینش میں نئی نہیں ہے، بلکہ اردو میں بھی اجناس پائی جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ کھڑکی کھلی ہے۔ اب کھڑکی عورت نہیں ہے، اس کے باوجود میں اس کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کھڑکی کھلی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کھڑکی کھلا ہے۔ اگر میں یہ کہوں گا بھی تو عام پاکستانی کے لیے یہ بات، یا عام اردو سمجھنے والے کے لیے یہ بات غلط ہوگی، وہ اس کو غلط سمجھے گا، غلط کہے گا، کیونکہ کھڑکی کا اپنا جنس مؤنث ہے۔ اسی طرح سے اگر میں کہوں دروازہ کھلی ہے تو یہ گرامری اعتبار سے غلط تلفظ ہے، غلط جملہ ہے۔ درست تلفظ، درست جملہ ہوگا کہ دروازہ کھلا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دروازہ مذکر ہے اردو میں۔ بالکل اسی طرح سے اجناس جو ہیں، جنس جو ہیں، وہ کافی ساری زبانوں میں پائی جاتی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو اردو کی مثال دی، بالکل اسی طرح سے اسپینش میں بھی اگر آپ کسی مذکر چیز یا مذکر بندے یا مذکر جانور، مذکر وجود قصہ مختصر کہا جائے سے مخاطب ہوں، تو آپ نے ایل کا ضمیر استعمال کرنا ہے۔ استوی ابلاندو کن ایل، میں اس سے بات کر رہا ہوں، یعنی کہ اس مذکر سے۔ اسی طرح سے استوی ابلاندو کن ایا، میں اس سے بات کر رہا ہوں، تو یہاں پر ایا ہے تو یہاں پر مؤنث ہم مراد لیں گے۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تفصیل سے تو آپ میری پہلی ویڈیو دیکھیں، جس کے اندر میں نے اردو کی مثالیں دے کر یہ چیز سمجھائی تھی کہ اس طرح کے مذکر اور مؤنث، تذکیر و تانیث کی تمیز اردو کے اندر بھی مختلف الفاظ کو استعمال کر کے کی جاتی ہے۔ ایک اور چیز سمجھ لیجئے کہ اگر یہی جملہ استوی ابلاندو کن ایل ایک عورت بولے، ایک لڑکی بولے، ایک بچی بولے، تو اس کا ترجمہ ہوگا میں اس سے بات کر رہی ہوں۔ اور اگر یہ جملہ استوی ابلاندو کن ایا ایک عورت، کوئی لڑکی یا کوئی بچی، یعنی کہ ایک مؤنث وجود بولے، کہے یا لکھے، تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ میں اس سے بات کر رہی ہوں۔ اگر کوئی مرد کہتا ہے استوی ابلاندو کن ایل، تو اس کا ترجمہ ہوگا میں اس سے بات کر رہا ہوں۔
اور اگر کوئی عورت کہتی ہے estoy hablando con él تو اس کا ترجمہ ہوگا میں اس سے بات کر رہی ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہو تو اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، کومنٹ کریں، اور اگر آپ کو کہیں بھی کوئی مشکل آ رہی ہے تو آپ کمنٹ میں سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔